آپ کے ہاں بڑا دلچسپ ماڈل ہے کہ بیٹا چیئرمین ہے اور آصف زرداری صاحب اس چیئرمین کے انڈر کام کرتے ہیں پارٹی میں، تو آپس میں جو آپ کے اختلافات ہوتے ہیں ان کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ایسے نہیں دیکھتے ہیں، کوئی انڈر ایسے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہم مل کے کام کرتے ہیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں، مل کے سوچتے ہیں، مل کے فیصلے لیتے ہیں۔ اختلاف ہو تو کس کی مانی جاتی ہے؟ اختلاف تو نہیں ہوتا آج کل لیکن اگر نہیں ہوگا، ہم جمہوری جو جماعتیں ہیں یا اٹس ناٹ اے کوشچن آف کوئی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے، ہم تھریش آؤٹ کرتے ہیں، ہم نہ صرف آپس میں تھریش آؤٹ کرتے ہیں، ہم اپنے جماعت کے ساتھ تھریش آؤٹ کرتے ہیں، اور جو پھر اس کے مطابق فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی کتابوں میں بہت دلچسپی لیتی تھی، آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جو میں حیران ہوں کہ آپ نے کیسے یہ میرا کمرہ سے میرا گلگت بلتستان کا ٹرپ کا کتاب جو ہے وہ یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نان فکشن پڑھتا ہوں، لیکن جتنا شہید بی بی یا بھٹو شہید پڑھتے تھے شاید یونیورسٹی کے ٹائم پہ اور دوسرے ٹائموں پہ ہم زیادہ پڑھتے تھے، آج کل کم ٹائم ملتا ہے، سب سے آرٹیکلز جو آتے ہیں آپ کے فون پہ آتے ہیں اور وہ بھی اتنا ٹائم لیتا ہے، لیکن جب موقع ملتا ہے تو میں نے ہسٹری آف پالیٹکس یونیورسٹی میں بھی پڑھی، تو اسی ٹاپکس کے مطابق کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ آج کل یہ ہم سلک روڈس کے بارے میں، نیو سلک روڈس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم ہے بھی صحیح جہاں ہمارا گزرتا تھا، تو بٹ جو سورٹ آف آئی تھنک جتنا ٹائم کوئی دینا چاہتا کہ بس آپ کا کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آدھا دن گزارنا، وہ دن تو آئی تھنک آر گون۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو اسکینڈینیوین ماڈل آف ڈیموکریسی تھا، ایک سوشلسٹ ماڈل آف ڈیموکریسی ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ آپ کس طرح کا نظام چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے مسئلے ہیں، جو اس قسم کا وسائل میں اس قسم کے پاکستان جیسے ملک میں جو اس میں پاکستان کا جتنا پوٹینشیل ہے، ہمارے عوام غریب ہے، جتنا ڈسپروپورشنل ہمارا گیپ ہے امیروں کے درمیان اور غریبوں کے درمیان، یہ ہمارا پروگریس کو، ہمارا ملک کی ترقی کو، ہمارے عوام کو ترقی کو روکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وی آر ان اے ویری کنزرویٹو کانٹیکس، اور پاکستان میں it is very hard to achieve something that might seem too radical, but میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ضرور موجود ہے جس سے ہم ایک ترقی پسند ایجنڈا عوام کے سامنے پیش کرے، اور اس سیاسی کانٹیکس میں، اس پولیٹیکل کانٹیکس میں جتنا ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں وہ ہمارا جد و جہد کی کوشش ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں جتنا میرا سورٹ آف انر لیفٹی خوش ہوگا کہ میں کوئی ایکسٹریم کا پوزیشن لے سکتا ہوں، مگر میں ایک جو ایک ترقی پسند نظریہ رکھ کے، ایک لیفٹ آف سینٹر کا سلائٹلی مور لیفٹ کا نظریہ رکھ کے اس پہ کتنا میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، وہ میرا سیاسی کوشش ہوگا۔ آپ کے والد صاحب بڑے پریگمیٹسٹ ہیں، عملیت پسند ہیں، آپ کی والدہ زیادہ تر آئیڈیلزم پر یقین رکھتی تھیں اور آئیڈیلزم کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی ڈونٹ تھنک دنیا میں کوئی سیاستدان موجود ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے، اینڈ یہ ایک فالس ڈائیکاٹمی ہے جو سجیسٹ کہ بھٹو شہید پریکٹیکل نہیں تھا، کہ پریکٹیکل سیاستدان نہیں تھا، کہ بی بی شہید پریکٹیکل سیاستدان نہیں تھے، یا صدر زرداری کا پریکٹیکل سیاستدان ہونے سے اس کا اچیومنٹس میں کوئی کمی ہے۔ آپ سیاست، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، آپ حاصل کر سکتے ہو جو ممکن ہے، جو سیاسی صورتحال میں، الیکٹورل صورتحال میں ممکن ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تو واضح تھا،
اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے اس نے کام کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو بالکل ایک آئیڈیلسٹ تھی. وہ چاہتی تھی کہ پاکستان ایک ماڈرن جمہوری ریاست بنے. شہید بی بی نے بڑا بہادری کے ساتھ اپنا جدوجہد لڑی. 30 سال کے لیے 1973 کی آئین کا بحالی کے جدوجہد شہید بی بی نے لیڈ کی تھی اور آخر شہادت بھی قبول کی تھی. لیکن ساتھ ساتھ اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ریولیوشنسٹ نہیں بنی. وہ اتنا ایکسٹریم پوزیشنز میں نہیں جاتے جہاں آپ براڈر پبلک کو شاید ایلینیٹ کرے یا آپ اپنا ایجنڈا کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. مثلاً 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ریگنگ ہوا اس میں اور 2018 کے ریگنگ میں آپ تو موجود تھے, آپ کو پتہ تھے کہ پری پول اور ڈیورنگ پول اور سب کچھ کیا ہوا, پوسٹ پول بھی کیا ہوا. نہ شہید بی بی انکار کر سکتی تھی, ریاست کے خلاف لڑ سکتی تھی, اور یہ ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا بارڈر پہ یہ امریکہ کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے, ہمارا معاشی سچویشن بہت برا جا رہے ہیں, ہمارا جو امریکہ کے جانے سے اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام پہ جو دنیا کا خاموشی تھا وہ اب نہیں رہے گا. اور اس صورتحال میں کیا میں اپنی سیاست کے لیے, اپنے پارٹی کے لیے یہ الیکشنز نہیں مانوں اور سڑکوں پہ دھرنا دے دوں اور کہہ دوں کہ نہیں, میرا 2/3 میجورٹی میرا والد کا شہید کرنے کے بعد, میرا بھائی کو شہید کرنے کے بعد, میرے کارکن کو بند کرنے کے بعد ابھی بھی مجھے نہیں دے رہے ہیں اور میں نہیں مانتی ہوں یہ رزلٹ. کیا ہوتا پاکستان میں 1986 میں؟ وہ کہتی, اگر وہ کہتی کہ میں آ رہی ہوں پنڈی میں ضیاء الحق کے گھر کے بعد دھرنا کر رہی ہوں, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پریکٹیکل سیاست کر کے دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. اس ایک قدم میں پاکستان کی ہر عورت کے لیے ایک انقلاب تھی, مسلم امہ کی ہر عورت کے لیے ایک انقلاب تھی. اور she had her hands tied behind her back. She had 3 senators. جتنا آج سپورٹ حاصل ہے ہمارا سلیکٹڈ حکومت کو, اتنا ہی مخالفت تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی. مگر پھر بھی وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم جو جوائنٹ ہاؤسز آف کانگریس سے جا کے پاکستان کی کیس لڑی. وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام جو تنقید کا نشانہ تھی, آج تک ان پہاڑوں سے لے کے پنجاب کے بلوچستان کے دیہاتوں تک چل رہا ہے. تو شہید بی بی نے پریکٹیکل سیاست کی. She never compromised on democracy. There were accusations, even اس نے 2007 میں جب وہ مان رہی تھی کہ میں اپنا سیاست کر رہی ہوں, میں واپس آؤں گا, میرا حق ہے, میں احتجاج بھی کروں گی, میں الیکشن بھی لڑوں گی, اور مذاکرات کا جو آپشن ہے اس کو بند نہیں کی تھی. اور ان مذاکرات کی وجہ سے مشرف کا وردی ہٹا. بی بی شہید نے جو اپنا سیاسی پریکٹیکل سکلز تھی اس سے پاکستان میں اس ایک ایکٹ سے جمہوریت کا بحالی کا دروازہ کھول دیا تھا. ورنہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک جنرل مشرف پاکستان میں اقتدار کر رہا ہوتا. تو بی بی نے اتنا آئیڈیلسٹک ہو کے کہ اپنی خاندان کو کی قربانی, اپنا خود جان کی قربانی دے کے, اب اس سے زیادہ آئیڈیلسٹک ہو سکتے ہیں؟ پریکٹیکل پالیٹکس سے اپنے حاصل کی. نہ صدر زرداری کیا پریکٹیکل پالیٹکس پہ بات کریں, وہ ایک تنقید کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. مگر صدر زرداری نے اپنا کانٹیکس میں شہید بی بی کی شہادت کے بعد, اس کے باوجود جو دھاندلی ہوئی اور ہمیں ایک بار پھر 2/3 میجورٹی سے محروم رکھا گیا, اس کے باوجود 1973 کی کانسٹیٹیوشن جو بی بی شہید کے 30 سال کے جدوجہد تھی, وہ اپنی زندگی میں وہ بحال نہیں کر سکے.
اسی پریکٹیکل پالیٹکس کرنے والے صدر زرداری نے تو کر لی. وہ انصاف کے تحت NSC ایوارڈ جو آج تک پاکستان کے صوبے نے نہیں دیکھا, وہ صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے تو حاصل کی. یہ جو CPEC کا منصوبہ جو گیم چینجر تھا پاکستان کے لیے, صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے ہمارے لیے حاصل کی. جو آج تک غریب ترین عورتوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت معاشی سپورٹ مل رہی ہے ریاست کی طرف سے, وہ صدر زرداری کا پریکٹیکل پالیٹکس نے حاصل کی. تو میں بھی اپنا جوانی میں جی بیوی کے ساتھ بھی اور میرے والد کے ساتھ بھی ماننا کیوں تیار ایکسٹریم نظریاتی بن کر بہت لڑتا تھا. UK میں ایک ہمارا فیملی فرینڈ تھا جو لیبر میں ہوتا تھا, وہ کنزرویٹو پارٹی میں شفٹ ہو کے منتخب ہو گیا. میں تو بہت ہی ناراض سے اس کے ساتھ. بی بی شہید مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ ہو, میں جانتا آپ کا والد بھی لیفٹ تھا, ہم بھی ہیں, وہ سینٹرسٹ ہونے کی, سینٹرسٹ کی فائدہ کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہو اپنے ایجیکٹو کو, وہ میں بس ماننے کو تیار نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنا والد کے ساتھ بھی میں نے یہ والد کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوتا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں, لیکن اس نظریاتی اینگل سے یا اس کا جوش میں کبھی کبھار میں اس کا لینس سے اور اس طریقے سے نہیں دیکھتا ہوں. لیکن پھر جب اس کو نہ صرف خود ایکسپیرئنس کیا, آپ اندازہ کرے کہ آپ نے سیاست کرنا ہے, and politics is the art of the possible, and I look at ہم نے کیا کیا حاصل کیا ہے, تو میں اپنا جو نظریہ ہے, اپنا ڈرائیونگ فورس ہے, جو میرا پالیسیز کو, میرا پالیٹکس کو انسپائر کرتا ہے, میں میرے دل کے نزدیک رکھتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ وہ دل کے نزدیک رکھتے ہوئے I don't let the best, the theoretical best mean that we can't even implement the better. یہ میرے لیے شاید مشکل ہوگا, میرا ایفرٹ ہوگا کہ میں یہ سیکھوں. اپنا جوانی میں شاید زیادہ جذباتی تو ہو جاتا ہوں, لیکن I'd like to try and remind myself idealistic تھے مگر practical achievements تھے, چاہے وہ قائد عوام, چاہے وہ شہید بی بی اور صدر زرداری. صدر زرداری کا جو کمٹمنٹ ہے جمہوریت کے لیے, اس میں اب پہلے 11.5 سال اب عمران خان تک سلیکٹڈ کے 6 مہینے میں لے کے 12 سال جیل میں خود گزارے تھے. جب آپ جانتے ہو ایک پیپر سائن کر کے, ایک بات کر کے ختم, سارے ایشوز ختم, آپ اصولوں پہ قائم.